ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ جو واقعات تھے مختلف، اس میں دو طرح کی باتیں سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنے پاس سے اس کتاب کو پروڈیوس نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جو ان تک ایک ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، وہ کلام کی خوبصورتی الگ اور جو واقعے کی خوبصورتی ہے، نریشن کرنا بھی تو ایک کمال ہوتا ہے نا، ہر کوئی نہیں اس طریقے سے بتا سکتا، تو اس کو بتانا الگ، اور اس کے ساتھ یہ کہ اسی سوال کا جواب دیتے دیتے ان کو بھی متنبع کر دینا ان کے رویوں کے اوپر جو قریش اور اہل کتاب کے تھے، اور مسلمانوں کو ایک ہمت دے دینا کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو یہ تھی۔ اس کے علاوہ جو بنی اسرائیل کر رہے تھے یا اہل کتاب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا اگر مان بھی لیں کہ یہ نبی ہیں تو یہ کوئی اتنے اعلیٰ پائے کے نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ اس طرح کا ان کا اعتراض تھا۔ اور وہ اس میں پھر بتاتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ ملا ہوا تھا، حضرت موسیٰ کو یاد کرو، تو ان کے معجزات کو ذکر کرتے تھے، جس سے ان کا مقصد اس طرح کی بحثوں سے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ تھوڑے بہت حق کی طرف اگر مائل ہیں، ابھی وہ پورے اسلام میں نہیں آئے لیکن وہ انکلائنڈ ہو رہے ہیں اسلام کی طرف، تو ان کے دل میں شک پیدا کرنا کہ شاید یہ واقعی اس لیول کے نعوذ باللہ نبی نہیں ہیں، اور ڈاؤٹ میں ڈالنا ان کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک غیر ضروری سی بحث میں ڈال دیں، جس میں پھر وہ ثابت کرنے لگیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ زیادہ افضل ہیں۔ اور اس کے اوپر ہمیں معلوم ہے کہ تیسرے سپارے کا سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ انبیاء ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی معجزہ دینا، کسی سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا، کوئی مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی عظیم الشان معجزہ قرآن پاک نازل کیا جو ابھی تک ہے، یہ اللہ کا ڈیسیژن ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس اصل ہدف یا ٹارگٹ سے ہٹا دیا جائے ان سب بحثوں میں ڈال کے، اینڈ انفارچونیٹلی دے سکسیڈیڈ ان ڈوئنگ دس، کیونکہ ابھی بھی ہم اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل نبی ہیں یا امام الانبیاء ہیں۔ یہ سب اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سب نبی ہیں، ان سب کو ایک کٹھن ٹاسک ملی، اور وہ یہ کہ اپنی قوم تک میسج کو پہنچانا ہے۔ اس میں اتنی شدید مخالفتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے، اور یہ وہ لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے یہ جو مخلص بندے ہیں تم جو کر لو انہیں ہٹا کر دکھاؤ، وہ کبھی نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ وہ انبیاء اور صالحین کی جماعت ہے جس کے اوپر کہہ لیں کہ ایک شرط لگی ہوئی ہے شیطان اور اللہ تعالیٰ کے مابین کہ ان کو تم کبھی اپنے رستے سے ہٹا نہیں سکو گے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ ہم بھی آج اسی بحث میں پڑ گئے اور اس بات کو بھول گئے کہ نبیوں کے اوپر اور نیچے ہونے سے نہیں فرق پڑتا، فرق اس بات سے ہے کہ وہ کس میسج کو لے کر آئے ہیں، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور کنکلوڈ اسی بات سے کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ساری سچویشنز کوئی آسان نہیں تھیں، ان کے لیے کافی مشکل تھا ان سب چیزوں سے، اتنی شدید مخالفت، اور مسلسل وہ پہلے امیڈیٹ فیملی سے آئی، پھر وہ اپنے مکہ کے لوگوں سے آئی، پھر وہ پھیلتے پھیلتے عرب اور مدینہ تک چلی گئی، اور آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی نہیں تھی ایگریسو یا سامنے سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والی یا جواب دینے والی، بلکہ اللہ تعالیٰ تھے جو انہیں ڈیفینڈ بھی کرے تھے اور ان کے منہ سے اس جواب کو دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیں، اے نبی آپ یہ اس طریقے سے جواب دیں، اور آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اس کانٹینیوس اپوزیشن کو فیس کرنے سے کوئی بھی ایک انسان سوچے گا کہ کیا میں ہی تو غلط نہیں ہوں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے تھے انک من المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پھر فلا اللہ کا باقی علی نفسک، جو ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے آپ اپنی ہی جان کو ہلکان کر دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، کہ آپ سے پہلے بھی بالکل اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے تو انہوں نے اس پر صبر کیا، جو بھی انہیں تکلیف پہنچائی جاتی تھی، اذیت دی جاتی تھی یا تکذیب کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ صبر کرو ان تمام باتوں پر جو یہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح، پاکیزگی بیان کرو صبح اور شام کے وقت میں۔ تو یہ وہ کہہ لیں کہ فائٹنگ ٹول تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ سے مدد مانگو، اس سے اپنا کنیکشن بلڈ کرو۔ تو یہ جو ٹائم تھا پورا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت
صبر اور ہمت سے گزارا. مسلمانوں نے بھی اس کو بہت پیشنس کے ساتھ گزارا، اور یہی وہ تعلیم ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. جو پکچر اسلام کی بتائی جاتی ہے کہ ہر وقت جنگ و جدال اور لڑائی اور اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ جانا، یہ والی کوئی سچویشن مکہ میں نہیں تھی. ہم اس کی ڈیٹیل مدینہ میں ضرور پڑھیں گے کہ وہ پھر آخر کار کیا بات ہوئی کہ اتنی جنگیں مسلمانوں نے لڑیں اور وہ ساری سچویشن آئی. تو انشاءاللہ جب آگے ہم پروگریس کریں گے اس سٹوری میں تو اس کو بھی ضرور دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو فار لسننگ.